زبان جی یہ آئی کہاں سے؟ کیا یہ ہمیں قدرت سے ملی ہے جیسے ہماری آنکھیں یا ہاتھ؟ یا پھر یہ انسان کی اپنی کوئی ایجاد ہے جیسے پہیا یا آگ؟ اور یہ سوال صرف ایک علمی بحث نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوال تو سیدھا انسانی فطرت کی جڑ تک جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر زبان فطری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی ایک خاص سمجھ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر یہ ایجاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حقیقت کو خود بناتے ہیں، اسے شکل دیتے ہیں۔ تو آج ہم جن تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف الفاظ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس قدیم یونان سے دو بڑے مکتب فکر ہیں اس معاملے پر، رواقی اور ایپیکیوری۔ جی، تو چلیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے مشتبہ سے شروع کرتے ہیں۔ رواقی یعنی سٹوئکس، ان کا کیا کہنا تھا؟ رواقی جو اپنی منطق اور نظم و ضبط کے لیے مشہور تھے، ان کا نظریہ بھی انہی کی طرح بڑا منظم تھا۔ اچھا۔ ان کے نزدیک بولنے کی صلاحیت یعنی قوت تکلم ایک مکمل طور پر فطری عمل ہے۔ فطری عمل؟ جی، ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسے دل سے نکلنے والی ایک سانس سمجھتے تھے۔ ایک منٹ، دل سے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ زبان کا تعلق دماغ سے ہے۔ ہاں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رواقیوں کے نزدیک دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ اسے روح اور عقل کا مرکز سمجھتے تھے، جسے وہ عقل مدبر کہتے تھے۔ اوہ، اچھا۔ تو ان کے لیے بولنا دراصل اپنی روح اور عقل کو آواز کی شکل میں باہر بھیجنے کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو بولنے کا عمل تو فطری ہو گیا، لیکن خود الفاظ کا کیا؟ کیا لفظ پتھر بھی اتنا ہی فطری ہے جتنا کہ خود پتھر؟ یہی ان کے نظریے کا سب سے بڑا اور متنازع حصہ ہے۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ الفاظ محض اتفاق سے نہیں بنے۔ وہ مانتے تھے کہ لفظ اور شے کے درمیان ایک گہرا فطری اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ مطلب آواز میں ہی معنی چھپا ہوا ہے؟ بالکل۔ ان کے مطابق الفاظ کی آوازیں ان چیزوں کی خصوصیات کی نقل کرتی ہیں جن کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے پھسلنا یا گڑگڑانا جیسے الفاظ آواز سے ہی مطلب کا اشارہ ملتا ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہر لفظ کی اصل اس کی تاریخ میں یعنی ایٹیمولوجی میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کی لسانی آثار قدیمہ ہوئی۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی لسانی آثار قدیمہ، کہ اگر آپ کسی لفظ کو کھوتے جائیں تو آخر میں آپ کو اس چیز کی اصل حقیقت کا کوئی نشان مل جائے گا۔ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ حقیقی دنیا میں کس حد تک قابل عمل ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے تو اس میں کچھ بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ نظریہ ان کے اپنے ہی مشاہدات سے ٹکراتا تھا۔ تو وہ تضادات کیا تھے؟ انہوں نے خود 3 بڑی باتیں نوٹ کیں جو ان کے نظریے کی جڑ کاٹ رہی تھیں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ پہلی یہ کہ ایک ہی چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہیں۔ جیسے ہم پانی کہتے ہیں، کوئی واٹر کہتا ہے، کوئی ماں۔ صحیح، اگر فطری ہوتا تو سب ایک ہی لفظ بولتے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایمبیگیوٹی۔ اور تیسری یہ کہ ایک ہی شے کے لیے کئی مترادفات یعنی سینونیمز موجود ہیں۔ ایک منٹ، یہ دلائل تو زبان کے فطری ہونے کے نظریے کو پوری طرح رد کرتے ہیں، تو پھر رواقی ان باتوں کو ماننے کے باوجود اپنے نظریے پر قائم کیسے رہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ کیا وہ یہ تضاد دیکھ نہیں پا رہے تھے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی دلچسپی کیوں سے زیادہ کیسے میں تھی۔ مطلب؟ وہ زبان کی ابتدا کے فلسفے سے زیادہ اس کی گرامر، اس کی ساخت اور اس کے اصولوں کو سمجھنے میں مگن تھے۔ اچھا، تو وہ ایک طرح سے سوال کو نظر انداز کر کے اس کے عملی پہلوؤں پر توجہ دے رہے تھے۔ جی، شاید ان کے لیے زبان کا ڈھانچہ اس کی ابتدا سے زیادہ اہم تھا۔ تو رواقیوں کا نظریہ اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود حقیقت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ تو کیا کسی اور نے اس سے بہتر کوشش کی؟ یہیں پر ایپیکیوری فلسفہ میدان میں آتے ہیں نا؟ جی، اور وہ بھی ایک بالکل مختلف سوچ کے ساتھ۔ بالکل مختلف۔ جہاں رواقی زبان کو ایک منطقی نظام کے طور پر دیکھ رہے تھے، وہیں ایپیکیوریوں نے اسے ایک حیاتیاتی، نفسیاتی اور تاریخی عمل کے طور پر دیکھا۔ واہ،
तो उनके लिए जबान कोई साकिन चीज नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत थी जो इंसानी फितरत से पैदा हुई और वक्त के साथ इर्तिका पजीर हुई। तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि ज़बान की इब्तदा को समझने के लिए लफ्ज़ों की ग्रामर नहीं बल्कि इंसानों की नफ्सियात को समझना ज़रूरी है। जी हाँ, और उन्होंने सबसे पहले इस ख्याल को सख्ती से रद्द किया कि ज़ुबान किसी एक शख्स की इजाद है। अच्छा, लुक्रेशियस जो एक एपिक्यूरी फलसफी था, उसका एक ज़बरदस्त सवाल है जो माखिज़ में दर्ज है। वो क्या सवाल था? वो पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स ने चीज़ों के नाम रखे और फिर बाकी सबको सिखा दिए। क्या वो अकेला शख्स पूरी दुनिया पर अपनी इजाद ज़बरदस्ती मुसल्लत कर सकता था? ये तो ज़बरदस्त नुक्ता है। और अगर वो दलील से मनवाना चाहता तो जिन लोगों के पास ज़बान ही नहीं थी वो उन्हें कायल कैसे करता? वाह, ये तो एक मंतिकी तज़ाद है, एक पैराडॉक्स। आप ज़बान के बगैर ज़बान बनाने का मुआहिदा कैसे कर सकते हैं? ये सोच आज भी कितनी जदीद लगती है। बिल्कुल। तो अगर ज़बान ईजाद नहीं हुई तो फिर आई कहाँ से? हाँ, यही सवाल है। एपिक्यूरियों के मुताबिक ज़बान की जड़ें इंसानी फितरत, उसकी ज़रूरियात, उसके जज्बात और उसके तजर्बात में है। इसकी वजाहत के लिए उनकी मिसालें भी बड़ी शानदार हैं। जी, जैसे एक बिछड़ा सींग निकलने से पहले ही गुस्से में टक्कर मारता है, या शेर के बच्चे दांत मुकम्मल ना होने पर भी काटते हैं। तो लुक्रेशियस कहता है कि इसमें हैरत की क्या बात है कि इंसान जिसके पास आवाज़ और ज़ुबान की सलाहियत थी, अपने मुख्तलिफ एहसासात के मुताबिक मुख्तलिफ आवाज़ें निकाले। सही, जानवर भी तो खुशी, खौफ और तकलीफ में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो इंसान क्यों नहीं करेगा? तो उनके मुताबिक जुबान का पहला मरहला फितरी था, एक तरह का जज्बाती रद्द अमल। जी हाँ, ये एक इनकलाबी सोच थी। जुबान को कोई आसमानी तोहफा या किसी ज़हीन मौजद की इजाद समझने के बजाय उन्होंने इसे एक हयातियाती और नफ्सियाती अमल के तौर पर देखा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये अमल फितरी है और इंसानी जज्बात हर जगह एक जैसे हैं, तो फिर दुनिया में इतनी मुख्तलिफ जुबानें क्यों हैं? एपिक्यूरस इसका भी जवाब देते हैं। उनके मुताबिक हर कौम ने जब अपने मखसूस माहौल में अपने मखसूस जज्बात महसूस किए और अपने मखसूस तासुरात हासिल किए तो उसी के मुताबिक आवाज़ें निकाली। अच्छा, तो माहौल, तजुर्बात और एहसासात का फ़र्क ही जुबानों में तनव्वु की वजह बना? बिल्कुल। गर्म इलाके के लोगों के तजुर्बात सर्द इलाके के लोगों से मुख्तलिफ होंगे, इसलिए उनके जज्बात के फितरी इजहार भी मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, तो ये एक दो मरहलों का अमल था, पहला फितरी और जज्बाती और दूसरा माहौल पर मबनी जिसने तनव्वु पैदा किया। जी, लेकिन फिर वो जिसे हम बाकायदा ज़बान कहते हैं, जिसमें हर चीज़ का एक नाम होता है, वो कैसे बनी? मुआहिदा यानी कन्वेंशन का मरहला बाद में आया। वो कैसे? जब लोगों ने महसूस किया कि बातचीत को ज़्यादा साफ, तेज़ और आसान बनाना है, तो हर कबीले ने आपस में मिलकर चीज़ों के लिए कुछ नाम पक्के कर लिए। एक तरह से सिस्टम को बेहतर बनाने जैसा था। जी, पहले एक फितरी इजहार था, फिर उसे मुआशरती ज़रूरत के तहत एक मुन्नज़म शक्ल दे दी गई। और क्या ये मुआहिदा सिर्फ ठोस चीज़ों के लिए था, जैसे दरख्त या पत्थर? मुजरद तसव्वुरात का क्या? इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। माखज़ में जिक्र है कि ख़ास तौर पर इन मुजर्रद तसव्वुरात के लिए अल्फाज बनाने में कुछ ख़ास ज़हीन अफराद का किरदार था। क्यों? क्या नहीं होते? तो उनके लिए नाम भी सोच समझ कर रखे गए। जी, ये वो वाहिद जगह है जहां वो किसी मूजिद के किरदार को तस्लीम करते हैं, लेकिन पूरी ज़बान के लिए नहीं। ये नजरिया तो आज भी बहुत जदीद और जामे महसूस होता है। बिलाशुबा ये अपने वक्त से बहुत आगे की सोच थी। ये फलसफियाना बहसें तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि कदीम दुनिया में कुछ लोगों ने इन नजरियात को अमली तौर पर जांचने की भी कोशिश की। जी हाँ, और ये कोशिशें आज के साइंसी मयार पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन उस दौर की इंसानी जुस्तजू की एक दिलचस्प मिसाल जरूर है। बिल्कुल। तो मिस्र के बादशाह पिसामेथिक्स ने तारीख का शायद पहला लिसानियाती तजुर्बा करने का फैसला किया, और उसका तरीका भी बड़ा अजीब था। 2 नौज़ायदा बच्चे लिए, उन्हें गुडेरिये को दिया और कहा उन्हें बकरियों के साथ रखो और देखो ये कौन सी जबान बोलते हैं। आज तो ऐसा करने पर जेल हो जाए। बिल्कुल, और नतीजा इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। बच्चों को मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखा गया। मकसद ये जानना था कि इंसानों की अव्वलीन फितरी जबान कौन सी है।
جی، اور جب 2 سال بعد گڈریا ان کے پاس گیا تو بچوں نے پہلا لفظ بولا بیکوس۔ بیکوس۔ جی، بیکوس۔ اب گڈریا بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا اور چونکہ بیکوز فریجین زبان میں روٹی کو کہتے تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دنیا کی سب سے پرانی زبان فریجین ہے۔ یہ بظاہر ایک منطقی نتیجہ لگتا تھا اگر آپ اس دور کے علم کی حدود میں رہ کر سوچیں۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ بہت بڑا۔ سوال یہ ہے کہ وہ بچے جنہوں نے کبھی اناج نہیں دیکھا، کبھی چکی، تنور یا آگ نہیں دیکھی، وہ پکی ہوئی روٹی کا تصور کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہی اس تجربے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ تجربہ ہمیں زبان کی ابتدا سے زیادہ اس دور کے لوگوں کی سوچ کے بارے میں بتاتا ہے۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ تصورات تجربے سے آتے ہیں اور زبان ان تصورات کی عکاسی کرتی ہے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ وہ بچے بکریوں کی بے بے کی آواز کی نقل کر رہے تھے جو سننے والے کو بیکو جیسا لگا۔ بالکل، یہی امکان ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم فلسفہ میں زبان کی ابتدا پر 2 بڑے اور متضاد کیمپ تھے۔ ایک طرف رواقی، جو سمجھتے تھے کہ الفاظ فطری ہیں اور چیزوں کی اصل حقیقت کی نقل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ تھے جو مانتے تھے کہ الفاظ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک سماجی معاہدہ ہے۔ لیکن ایپیکیوریوں کا نظریہ ان دونوں سے منفرد اور زیادہ گہرا تھا۔ انہوں نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ وہ کیسے؟ ان کے مطابق الفاظ چیزوں کی فطرت کی نہیں بلکہ بولنے والے انسانوں کی ذہنی اور جذباتی کیفیتوں یعنی مینٹل سٹیٹس کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایک بہت گہری نفسیاتی بصیرت تھی۔ جی، زبان کو خارج کی دنیا کا آئینہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے اسے انسان کی اندرونی دنیا کا اظہار قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فکری قدم تھا۔ یہ قدیم بحث آج بھی زندہ ہے۔ جب ہم غصے میں چیختے ہیں یا خوشی میں کوئی بے معنی آواز نکالتے ہیں تو کیا وہ ہماری ایپیکیورین والی فطری زبان کا حصہ ہے؟ شاید ہے۔ اور جب ہم سافٹ ویئر یا سیلفی جیسے نئے الفاظ بناتے ہیں تو کیا ہم ایک نئے سماجی معاہدے کا حصہ نہیں بن رہے؟ بالکل بن رہے ہیں۔ یہاں ایک اور سوچنے کی بات ہے۔ وہ کیا؟ ایپیکیوریوں نے کہا تھا کہ مجرد تصورات کے لیے الفاظ خاص افراد ایجاد کرتے ہیں کیونکہ یہ تصورات خود گہرے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ کہا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا آج بھی سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ یا سماجی انصاف جیسے شعبوں میں نئے الفاظ اور اصطلاحات بنانے والے لوگ صرف ہماری زبان کو ہی نہیں بلکہ ہماری سوچ اور حقیقت کو سمجھنے کے انداز کو بھی نئی شکل دے رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب کوئی سائنسدان کوانٹم انٹینگلمنٹ کی اصطلاح بناتا ہے یا کوئی سماجی مفکر انٹرسیکشنالٹی کا لفظ وضع کرتا ہے، وہ صرف ایک نام نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہمیں سوچنے کا ایک نیا ڈھانچہ، ایک نیا فریم ورک فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حقیقت کے ایک ایسے پہلو کو نام دے رہا ہوتا ہے جسے ہم پہلے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ بالکل، شاید ہزاروں سال پرانا یہ عمل آج بھی ہمارے ارد گرد ہر لمحہ جاری ہے۔ زبان بنانے کا عمل کبھی رکا نہیں اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کا پیچھا کریں گے۔ زبان جو ہماری سوچ کا سب سے بڑا اوزار ہے، کیا وہ ہمیں دنیا کی حقیقت دکھاتی ہے یا پھر ہمیں ایک خود ساختہ کیا کہتے ہیں قید خانے میں بند کر دیتی ہے؟ بالکل۔ ہمارے سامنے الہی مکاشفہ اور فلسفہ زبان کا ارتقاء کی عنوان سے ایک تحریر کے کچھ حصے ہیں، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم 2 بالکل مختلف زمانوں کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ پہلے ہم چلیں گے 4 صدی عیسوی میں، جہاں ابتدائی مسیحی علماء اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ زبان خدا کا تحفہ ہے یا انسانی ایجاد۔ اچھا۔ اور پھر وہاں سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر ہم پہنچیں گے 17ویں صدی کے عظیم مفکر فرانسس بیکن تک، جو زبان کو ایک بالکل ہی مختلف نظر سے دیکھ رہے تھے، ایک ایسے اوزار کے طور پر جس میں خطرناک خامیاں ہیں۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 4 صدی میں تھا۔ کیا ہمارے الفاظ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں یا وہ خود ایک
ایک ایسی حقیقت بنا دیتے ہیں جس میں ہم جیتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ سفر الہیات کے مقدس تصورات سے شروع ہو کر انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔ جی تو تحریر کا آغاز ہوتا ہے 4 صدی عیسوی کی ایک بہت اہم مذہبی بحث سے۔ ایک طرف تھے یونومیوز جو ایک انتہا پسند مکتبہ فکر کے رہنما تھے، اور دوسری طرف چرچ کے 2 بڑے ستون سینٹ بسیلیس اور ان کے ساتھی سینٹ گریگری۔ اور ان کے درمیان جھگڑا کس بات پر تھا کہ چیزوں کے نام کس نے رکھے؟ یونومیوز کا موقف بہت سیدھا تھا، خدا نے۔ بالکل، اور اس نظریے کے آپ دیکھیں بہت گہرے اثرات تھے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ خدا نے خود نام رکھے ہیں تو پھر زبان ایک مقدس، ایک کامل اور ناقابل تبدیلی چیز بن جاتی ہے۔ یعنی اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بالکل، اس میں تبدیلی کرنا یا اس پر سوال اٹھانا ایک طرح سے خدا کے کام میں نقص نکالنے جیسا ہو جاتا ہے۔ یونومیوس کا کیمپ اسی سوچ کا حامی تھا۔ تو ان کے نزدیک لفظ درخت صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ وہ درخت ہونے تھے جوہر کا ایک طرح سے الہی بیان تھا۔ جی، الہی انکشاف تھا۔ لیکن سینٹ بسیلیس اور سینٹ گریگری اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا کیا جواب تھا پھر؟ سینٹ گریگری نے اس کا جواب دینے کے لیے سیدھا بائبل کی سفر پیدائش کا حوالہ دیا۔ یہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ہوشیارانہ قدم تھا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں صاف لکھا ہے کہ خدا تمام جانوروں کو آدم کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ یعنی نام رکھنے کا کام آدم کو سونپا گیا تھا۔ ایگزیکٹلی، کلیدی نکتہ یہی ہے، خدا نے خود نام نہیں رکھے۔ اچھا، یہ تو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب خدا نے انسان کو بولنے اور نام رکھنے کی صلاحیت تو دی، جی، لیکن نام رکھنے کا عمل انسان نے خود کیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی آپ کو اوزاروں کا ایک ڈبہ دے دے اور کہے کہ اب اس سے جو چاہے بنا لو۔ صحیح۔ سینٹ گریگری نے یہ مثال دی تھی، لیکن گھر بنانے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں گھر بنانے کی صلاحیت اور عقل دیتا ہے، مگر گھر کا نقشہ بنانا، اینٹیں لگانا اور چھت ڈالنا وہ ہمارا کام ہے۔ بالکل، خدا ہمیں معمار بننے کی صلاحیت دیتا ہے، خود معمار نہیں بنتا۔ اسی طرح اس نے ہمیں زبان بنانے کی صلاحیت دی، خود زبان بنا کر نہیں دی۔ یہ تو بہت اہم تفریق ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زبان انسان نے بنائی ہے تو اس میں غلطی اور نامکمل ہونے کی گنجائش بھی انسان کی وجہ سے ہی آئی؟ جی، یہی تو اس بحث کا سب سے انقلابی نقطہ تھا۔ تو ہم ایک امپرفیکٹ لینگویج کا ذمہ دار خدا کو نہیں ٹھہرا سکتے؟ درست کہا۔ سینٹ گریگری نے یہ کہہ کر کہ نام انسان نے رکھے ہیں، زبان کو انسانی دائرہ کار میں واپس لا کھڑا کیا، جہاں اس پر تنقید اور تحقیق کی گنجائش پیدا ہوئی۔ یعنی زبان اب ایک مقدس صحیفہ نہیں رہی، بلکہ انسانی کاریگری کا ایک نمونہ گنوئی۔ اب زبان کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ ایک ایسی شے ہے جو وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، جس میں خامیاں ہو سکتی ہیں اور جسے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو سینٹ گریگری نے ایک طرح سے مستقبل کے مفکرین کے لیے، جیسے بیکن، ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ بالکل، انہوں نے زبان کی صلاحیت کو اس کے مواد سے الگ کر دیا۔ صلاحیت الہی تحفہ ہے، مگر مواد یعنی الفاظ اور گرامر انسانی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسی باریک بینی تھی جس نے آنے والی صدیوں میں زبان کے بارے میں سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اسی خیال کو، یعنی زبان کو ایک انسانی تخلیق کے طور پر دیکھنے کے نظریے کو تقریباً 1200 سال بعد فرانسس بیکن نے اٹھایا اور اسے ایک بالکل نئی اور انقلابی سمت دے دی۔ جی، بیکن صرف یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ زبان کس نے بنائی، بلکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ انسانی اوزار کتنا اچھا یا کتنا ناقص ہے۔ ہاں، بیکن کے لیے یہ ایک عملی سوال تھا۔ وہ ایک سائنسدان اور فلسفی تھا جو علم کی بنیادیں نئے سرے سے رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود وہ زبان ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، تو اس نے ابلاغ کے تصور کو صرف بولے جانے والے الفاظ سے کہیں آگے بڑھا دیا۔ تحریر میں ذکر ہے کہ اس نے اشاروں کی بات کی۔ جی، جیسچرز کی۔ یہ آج ہمیں ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کہنا کہ بولے جانے والے الفاظ سے ہٹ کر بھی ابلاغ ممکن ہے، یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی۔ اور اس نے جو مثال دی وہ تو اور بھی طاقتور ہے۔ اس نے پیدائشی طور پر بہرے اور گونگے افراد کی بات کی جو اپنے دوستوں کے ساتھ اشاروں میں حیرت انگیز مکالمے کر سکتے ہیں۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ذہن میں خیالات موجود ہیں تو انہیں ظاہر کرنے کے لیے آواز کا ہونا ضروری نہیں۔ بالکل، بولی جانے والی زبان ابلاغ کے کئی طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ ہے۔ یہ کوئی مقدس یا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس نے زبان کو اس کے اونچے مقام سے نیچے اتار دیا۔ اب یہ علامات یعنی سائنس کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ جی، اور پھر بیکن نے ان علامات کی درجہ بندی کی۔ یہاں اس نے ایک بہت دلچسپ فرق بتایا۔ اچھا، اس نے کہا کہ کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ہی مطلب سمجھ آ جاتا ہے، جیسے ٹریفک سگنل پر پیدل چلنے والے شخص کا سبز نشان۔ صحیح، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی خاص زبان جاننے کی ضرورت نہیں۔ جی، یہ تشبیہ پر مبنی یعنی اینالوجیکل علامت ہے۔ اس میں علامت اور مطلب میں ایک فطری تعلق ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جہاں علامت اور مطلب میں کوئی فطری تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ہم سب نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ کرسی ہے۔ اس لفظ کی آواز ک، ر، س، ی اور اس چیز میں جس پر ہم بیٹھتے ہیں کوئی قدرتی تعلق تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہم نے بس اتفاق رائے سے یہ نام طے کر لیا ہے۔ یہ ایک مصنوعی یا من مانی یعنی آربٹری علامت ہے، اور بیکن کا بڑا سوال یہ تھا کہ ہماری پوری زبان انہی مصنوعی علامتوں پر کھڑی ہے۔ اور شاید اسی لیے وہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ ناموں کی اصلیت کیا ہے۔ ہاں، تحریر میں لکھا ہے کہ وہ لغویات کی ان کوششوں کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ اسے تجسس آمیز کھوج کہتا تھا جو موم کی مانند نرم ہے کہ جس رخ چاہو ڈھال لو۔ مطلب چونکہ الفاظ کا چیزوں سے کوئی فطری رشتہ ہے ہی نہیں، تو ان کی اصلی جڑیں تلاش کرنا ایک بیکار مشق ہے۔ بالکل، اس کے نزدیک نام دراصل عقل کے نقوش ہے جو معاشرتی معاہدے یعنی سوشل کنونشنز کے ذریعے بنے ہیں۔ تو اگر زبان ایک انسانی ایجاد ہے جو من مانے اصولوں پر مبنی ہے، تو بیکن کے ذہن میں اگلا سوال کیا آیا؟ کیا ہم اسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی، تحریر میں فلسفیانہ گرامر کا ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بیکن کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ موجودہ زبانیں اتفاقات اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ سے بنی ہیں، اس لیے وہ منطقی طور پر کامل نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے تجویز دی کہ ہم دنیا کی تمام زبانوں کا مطالعہ کریں، ان میں سے ہر ایک کی بہترین خوبیاں چنیں، شاید ایک زبان کی گرامر، دوسری کے الفاظ بنانے کی صلاحیت، اور ان سب کو ملا کر ایک نئی کامل زبان تخلیق کریں۔ ایک منٹ، یہ بات کچھ زیادہ ہی مثالی نہیں لگتی؟ کیا واقعی مختلف زبانوں سے اچھی چیزیں لے کر ایک کامل زبان بنانا ممکن بھی ہے؟ آپ کی بات درست ہے، اور شاید بیکن کو بھی اس کے مثالی ہونے کا اندازہ تھا۔ تحریر میں پینٹر اپیلس کی مثال دی گئی ہے، جس نے کئی حسین عورتوں کے بہترین اعضاء لے کر وینس کی ایک کامل تصویر بنائی تھی۔ بالکل، بیکن کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا، ایک ایسی زبان جو خیالات کو بغیر کسی ابہام اور کمی بیشی کے بالکل شفاف طریقے سے منتقل کر سکے۔ لیکن وہ خود ہی کہتا ہے کہ نئے الفاظ عموماً عوام کی استطاعت کے مطابق گھڑے اور رائج کیے جاتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زبان بہترین منطق پر نہیں بلکہ عام لوگوں کی سمجھ بوجھ اور ضروریات پر استوار ہوتی ہے۔ یہ تو کامل زبان کے تصور کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں انسانی سوچ کی تمام خامیاں، غلط فہمیاں، تعصبات سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ بیکن نے ان خامیوں کو بازاری بت کا نام دیا۔ بازاری بت، آئیڈلز آف دا مارکیٹ پلیس، یہ نام ہی کتنا دلچسپ ہے نا؟ جیسے بازار میں شور، افراتفری اور غلط فہمیوں کا امکان ہوتا ہے، ویسے ہی زبان کے استعمال میں بھی ہوتا ہے۔ بالکل یہی خیال ہے۔ بیکن کہتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک بت ہے، کیونکہ یہ ہماری روح میں دراندازی کر کے ہماری سوچ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس نے ان کی کئی قسمیں بتائیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ پہلی قسم ایسی چیزوں کے لیے الفاظ بنا لینا جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، جیسے قدیم یونانیوں کا قسمت کا پہیہ یعنی ویل آف فارچون۔ اچھا، ایک بار جب آپ نے یہ لفظ بنا لیا تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ سچ میں کوئی ایسا پہیہ ہے جو گھومتا ہے اور قسمت بدلتا ہے۔ اور یہ بازاری بت کا کانسیپٹ آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے۔ سوچیں کہ کارپوریٹ دنیا میں سینرجی یا پیراڈائم شفٹ جیسے الفاظ، بالکل، ان کا کیا ٹھوس مطلب ہے؟ یا سیاست میں
قومی مفاد جیسی اصطلاح کیسے ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ بیکن ہمیں صدیوں پہلے خبردار کر رہا تھا کہ یہ الفاظ ہماری سوچ کو قابو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری قسمیں کیا تھیں؟ دوسری قسم تھی ایسی چیزوں کے لیے الفاظ کا نہ ہونا جو موجود تو ہیں مگر ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ اور تیسری اور سب سے عام قسم، ایسے الفاظ کا استعمال جو بہت مبہم اور گڈمڈ ہوں، جیسے عزت، آزادی، خوبصورتی۔ جی، ان الفاظ کا مطلب ہر شخص کے لیے تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بحثیں بے نتیجہ رہتی ہیں، کیونکہ لوگ دراصل ایک ہی لفظ سے مختلف چیزیں مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف فلسفے کو ہی کیوں، آج کل تو یہ کارپوریٹ میٹنگز کو بھی بے اثر بنا دیتے ہیں۔ گھنٹوں ایسی بز ورڈز پر بات ہوتی ہے جن کا مطلب کسی کو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا۔ یہی بیکن کا پوائنٹ تھا، اور یہاں وہ اپنا سب سے دھماکے خیز نتیجہ پیش کرتا ہے جو اس کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ انسان سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل الفاظ پر حکومت کرتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ الفاظ عقل پر الٹا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور بیکن کے مطابق اسی وجہ سے فلسفہ اور سائنس اکثر الجھ کر رہ جاتے ہیں اور کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں دے پاتے۔ یہ تو ذہن گما دینے والا خیال ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن بیکن کہہ رہا ہے کہ اصل میں زبان ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ جی، یہ تو ایسا ہے جیسے ہم نے دنیا دیکھنے کے لیے ایک اینک بنائی اور پھر بھول گئے کہ ہم نے اینک پہنی ہوئی ہے، اور اینک کے رنگ کو ہی دنیا کا اصل رنگ سمجھنے لگے۔ بہترین مثال ہے، ہم حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بناتے ہیں، لیکن پھر وہی الفاظ ہماری سوچ اور حقیقت کے ادراک کے لیے ایک حد بن جاتے ہیں۔ ہم صرف وہی سوچ سکتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، اور اگر وہ الفاظ خود مبہم یا گمراہ کن ہوں تو ہماری سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا بہت بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا زبان کو ایک کامل الہی تحفہ سمجھنے کے تصور سے، جہاں زبان حقیقت کا شفاف آئینہ تھی۔ اور اس کا اختتام ہو رہا ہے بیکن کے اس نظریے پر کہ زبان ایک نامکمل انسانی اوزار ہے جو ایک ٹیڑھے میڑھے آئینے کی طرح ہے، جو حقیقت کو مسخ کر کے دکھاتا ہے اور ہماری سوچ کو قید کر سکتا ہے۔ سینٹ گریگوری سے بیکن تک کا یہ سفر جو تقریباً 12 صدیوں پر محیط ہے، دراصل انسانی فکر میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک دیے گئے کامل نظام کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے سے لے کر اپنے ہی بنائے ہوئے اوزاروں کا تنقیدی جائزہ لینے تک کا سفر ہے۔ بیکن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے سب سے بنیادی اوزار یعنی زبان پر بھی شک کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہو۔ جی، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر بیکن درست کہتا ہے کہ ہمارے استعمال کردہ الفاظ ہماری عقل کو گمراہ کر سکتے ہیں، تو اس جال سے کیسے بچا جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج کی دنیا میں جو سوشل میڈیا، اشتہارات اور سیاسی نعروں کی نئی اصطلاحات سے بھری پڑی ہے، کوئی کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ اس کی سوچ واضح ہے اور وہ ان جدید بازاری بتوں کی قیدی نہیں؟ الفاظ اور خیالات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا ہم زبان کے بغیر سوچ سکتے ہیں؟ یہ انسانی ذہن کا شاید سب سے بڑا سوال ہے، ایک ایسی پہیلی جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھا کر رکھا ہے۔ ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں فلسفے کے دو عظیم مفکرین کے نظریات، جان لاک اور رینے ڈیکارٹ۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے ایک ہی ثبوت یعنی زبان کا جائزہ لیا اور انسانی سوچ کے بارے میں بالکل مختلف نتائج اخذ کیے۔ ہمارے پاس ان کے نظریات پر مبنی ایک ماخذ کے کچھ اقتباسات بھی ہیں۔ جی، لاک اور ڈیکارٹ کا زبان اور فکر کے امتزاج پر نظریہ۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو مکتب فکر، لاک کا تجرباتی اور ڈیکارٹ کا عقلی نظریہ، ہماری سوچ کی بنیادوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ یعنی کیا ہمارا ذہن ایک خالی کینوس ہے جس پر زبان رنگ بھرتی ہے، یا یہ ایک پہلے سے موجود سافٹ ویئر ہے اور زبان صرف اس کا ڈسپلے ہے؟ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو آئیے اس فکری بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ شروعات جان لاک سے کرتے ہیں۔ جان لاک کے لیے مسئلہ بہت واضح تھا۔ وہ فطری یا پیدائشی تصورات کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک انسان ایک خالی سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے؟ بالکل،
تو سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے ذہن میں پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے تو سوچ اور علم آتے کہاں سے ہیں؟ اور ان کا جواب تھا تجربہ، جو ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ جی، لیکن ان بکھرے ہوئے تجربات کو ایک منظم سوچ میں ڈھالنے کے لیے ایک اوزار کی ضرورت تھی، اور وہ اوزار زبان ہے۔ اچھا۔ لاک کے لیے زبان اور فکر کو جوڑنا کوئی انتخاب نہیں تھا، یہ ایک مجبوری تھی۔ وہ خود کہتا ہے کہ الفاظ اور خیالات میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ علم کو سمجھنے کے لیے زبان کی فطرت کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر آواز زبان بن سکتی ہے؟ اس نے زبان کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی ہوں گی، ہے نا؟ یقیناً 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی تو ہے جسمانی صلاحیت۔ جسمانی صلاحیت مطلب خدا نے انسان کو ایسے اعضاء دیے ہیں جن سے وہ واضح اور متنوع آوازیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کے ہارڈ ویئر کی اہلیت ہے۔ لیکن یہ تو کافی نہیں، جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی ذکر ہے کہ طوطے بھی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہی دوسری اور فیصلہ کن شرط ہے، وہ ہے نیت۔ نیت مطلب ارادہ؟ جی، انسان ان آوازوں کو جان بوجھ کر اپنے اندرونی خیالات کی علامت یعنی سائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ طوطا ہیلو بولتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوتا، جب انسان ہیلو کہتا ہے تو وہ ایک خیال کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو زبان صرف آواز نہیں بلکہ اسے معنی پہنانے کا عمل ہے۔ لیکن لاک یہاں ایک اور عملی مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کی ہر ایک چیز کے لیے، مطلب ہر پتے، ہر کرسی کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا تو زبان ناقابل استعمال ہو جاتی، ایک لامتناہی ڈکشنری بن جاتی جسے کوئی یاد ہی نہ کر پاتا۔ بالکل، اور اسی مسئلے کا حل لاک کے نزدیک انسانی ذہانت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، عمومی الفاظ کی ایجاد، یعنی ایک ایسا لفظ جو ایک جیسی کئی چیزوں کے لیے استعمال ہو سکے۔ جی، یہاں لاک بچے کی مثال دیتا ہے جو اس پورے عمل کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت شاندار ہے۔ بچہ پہلے صرف اپنی ماں یا دایا کو پہچانتا ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص نام رکھتا ہے، جیسے ماما۔ بالکل، یہ ایک خاص نام ہے۔ پھر وہ دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے، باپ، بھائی، کوئی اور، تو اس کا ذہن ان سب میں مشترک خصوصیات کو الگ کرنا شروع کرتا ہے، جیسے 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، چہرہ، بولنے کی صلاحیت۔ درست، وہ ان تمام انفرادی مثالوں سے ایک عمومی خیال بناتا ہے اور اس خیال کو ایک نیا نام دیتا ہے، انسان۔ تو یہ باٹم اپ پروسیس ہے، خاص تجربات سے شروع ہو کر ایک عمومی تصور تک پہنچنا۔ زبان یہاں سوچ کو تعمیر کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ یہی لاک کا مرکزی نقطہ ہے۔ زبان صرف سوچ کو ظاہر نہیں کر رہی بلکہ اسے بنا رہی ہے۔ اور یہ عمل صرف ٹھوس چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ ماخذ میں روح کی مثال دی گئی ہے۔ جی، کہ روح یعنی اسپرٹ کا اصل مطلب سانس یعنی بریتھ، یا فرشتہ کا مطلب پیغام رساں تھا۔ یہ الفاظ پہلے ایک ٹھوس دیکھی جانے والی چیز کے لیے تھے، بعد میں انہیں ایک مجرد خیال کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بلند ترین فلسفیانہ تصورات کی جڑیں بھی بہت ٹھوس حقیقتوں میں ہیں۔ جی، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ لاک کے مطابق الفاظ اور خیالات میں کوئی قدرتی رشتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ سب معاہداتی ہے، کنونشنل؟ بالکل، لفظ بلی اور اصل بلی میں کوئی قدرتی تعلق نہیں۔ ہم نے بس اتفاق کر لیا ہے کہ اس جانور کو بلی کہیں گے۔ اور اس کی دلیل؟ 2 دلیلیں دیتا ہے۔ ایک، اگر رشتہ قدرتی ہوتا تو پوری دنیا میں ایک ہی زبان ہوتی، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ہی زبان بولنے والے بھی اکثر ایک لفظ سے مختلف معنی لیتے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ معنی لفظ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو لاک کی دنیا میں ہم تجربے کی اینٹوں سے زبان کا اوزار بنا کر سوچ کا محل تعمیر کرتے ہیں۔ ایک محنت طلب، زمین سے شروع ہونے والا عمل۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ غلط ہو؟ اگر سوچ کا محل پہلے سے موجود ہو اور زبان صرف اس کی کھڑکی ہو؟ یہی سوال ہمیں سیدھا رینے ڈیکارٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ جی، ڈیکارٹ اور اس کے پیروکاروں یعنی کارتیزیوں کے لیے تصویر بالکل الٹی ہے۔ ان کے نزدیک فکر یعنی ریزن ایک فطری خدا کی دیوی صلاحیت ہے۔ تو ان کے مطابق سوچ پہلے آتی ہے، زبان بعد میں؟ بالکل، زبان اس پہلے سے موجود فکر کا نتیجہ ہے، اس کی بنیاد نہیں۔ ڈیکارٹ اس کے لیے جانوروں کی جو مثال دیتا ہے وہ آج بھی بہت قابل غور ہے۔ جی،
वो कहता है कि कोई कितना ही कम ज़हन इंसान क्यों ना हो, वो चंद अल्फाज जोड़कर अपनी सोच का इजहार कर सकता है, लेकिन आप दुनिया के ज़हीन तरीन जानवर को ले आएं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और डेकार्ट के लिए ये इस बात का सबूत है कि जानवरों में अकल सिरे से मौजूद ही नहीं है। जी, ये एक ऑल और नथिंग मामला है। इसके नज़दीक ज़बान सोच का महज एक इजहार नहीं, बल्कि उसके वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। जो बोल सकता है वो सोचता है, जो नहीं बोल सकता वो नहीं सोचता। एक मिनट, ये तो बहुत सख्त मौक़िफ़ है। आज की साइंस तो हमें बताती है कि जानवर पेचीदा मसाइल हल कर सकते हैं। महज एक पेचीदा मैकेनिकी रद्द अमल था, जैसे एक मशीन काम करती है। वो ये भी कहता है कि हमें जुबान को इन फितरी हरकत से अलग करना चाहिए जो सिर्फ जज्बात जाहिर करती हैं, जैसे दर्द या खुशी की आवाजें। तो डेकार्ट के लिए जुबान एक टेस्ट की तरह है। अगर टेस्ट मुस्बत है, यानी आप बोल सकते हैं, तो आपके अंदर सोचने वाला जहन मौजूद है। बिल्कुल। और डेकार्ट के एक पैरोकार बोसोए इस ख्याल को मजीद वाज़े करते हैं। वो कहते हैं कि फिक्र फितरी है और तमाम इंसानों में यकसा है, लेकिन अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मसनूई हैं। और उनका सबसे अहम नुक्ता ये है कि हमें चीज़ों को नाम देने से पहले उन्हें समझना पड़ता है, यानी ख्याल लफ्ज से पहले आता है। जी, ये लॉक के नजरिए से बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क है। लॉक कहता है कि उमूमी लफ्ज बनाने का अमल ही उमूमी सोच को जन्म देता है, जबकि बूसवी कह रहे हैं कि हमारे जहन में तसव्वुर पहले से मौजूद होता है, हम उसे बयान करने के लिए लफ्ज इजाद करते हैं। यही इन दोनों नजरियात का बुनियादी टकराव है। ठीक है, तो अब इन दोनों नजरियात का मुवाजना करते हैं। एक तरफ लॉक है, दूसरी तरफ डेकार्ट। इस बहस में असल दांव पर क्या लगा है? दांव पर दरअसल इंसानियत की तारीफ लगी हुई है। देखें, लॉक का नजरिया बॉटम अप है, यानी नीचे से ऊपर जाने वाला अमल। जी, हमारा जहन खाली है, हम हिस्सी तजुर्बात जमा करते हैं और फिर जुबान के ब्रश से सोच और इल्म की तस्वीर बनाते हैं। हमारी अजमत हमारी सीखने की सलाहियत में है। और दूसरी तरफ डेकार्ट का नजरिया फिर टॉप डाउन हुआ है ना, है ना? बिल्कुल, ऊपर से नीचे। इसके मुताबिक हमारा जहन एक पहले से प्रोग्राम शुदा कंप्यूटर है, उसमें सोचने का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से नस्ब है। और जुबान सिर्फ वो मॉनिटर है जो उसके नताइज को स्क्रीन पर दिखाता है। दुरुस्त। इस नजरिए के मुताबिक हमारी अजमत एक फितरी पैदाइशी जौहर में है, जो हमें बाकी तमाम कायनात से अलग करता है। तो बुनियादी सवाल ये बनता है, क्या हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं या एक बनी बनाई दुनिया को दरियाफ्त करते हैं? बिल्कुल। लॉक के लिए जबान एक तख्लीकी औजार है, डेकार्ट के लिए जबान एक रिपोर्टिंग टूल है। हकीकत हमारे जहन में पहले से वाज़े होती है, जबान सिर्फ दूसरों को इसकी खबर देती है। इसका मतलब है कि लॉक के लिए एक शख्स जो जबान से महरूम हो शायद मुकम्मल तौर पर सोचने की सलाहियत भी ना रखता हो। जी, क्योंकि उसके पास सोच को तामीर करने का औजार ही नहीं। जबकि डेकार्ट के लिए वो शख्स भी मुकम्मल तौर पर सोचने वाला वजूद है, बस वो अपनी सोच का इजहार नहीं कर पा रहा। ये तो बहुत गहरी बात है। यही इस बहस की खूबसूरती है। लॉक के लिए सोच एक फेल है, एक प्रोसेस, जबकि डेकार्ट के लिए सोच एक जौहर है, एक एसेंस। तो आज हमने देखा कि किस तरह लॉक के नज़दीक ज़बान हिस्सी तजुर्बात से उभरी और सोच के इर्तिका का बाइस बनी, और किस तरह डेकार्ट ने ज़बान को एक अक्ली जहन के वजूद का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। जी, ये सिर्फ एक पुरानी फलसफियाना बहस नहीं है, ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमारी सोच की बुनियाद क्या है। और यहीं पर ये सदियों पुरानी बहस अचानक 21वीं सदी के सबसे बड़े चैलेंज से आ टकराती है। आप मसनूई ज़हानत की बात कर रहे हैं? जी, ये सारी गुफ्तगू इंसानी ज़बान के बारे में थी, लेकिन आज जहां लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs इंसानों जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई सोच रहे हैं? ये वो सवाल है जो आज हर जगह पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को लॉक और डेकार्ट की नज़र से देखें। क्या एक LLM का ज़बान का इस्तेमाल लॉक के नज़रिए की हतमी तस्दीक है कि पेचीदा ज़बान महज बहुत बड़े डेटा और पैटर्न के शनाख्त का नतीजा हो सकती है बगैर किसी हकीकी शऊर के? या फिर ये डेकार्ट की नज़रिए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ज़बान हमेशा एक बाशऊर सोचने वाले जहन का सबूत होती है, तो क्या हमें यह मानना पड़ेगा कि ये मशीनें भी बाशऊर हैं? या फिर हमें डेकार्ट की तारीफ को ही बदलना पड़ेगा? बिल्कुल। ये सवाल इस सदियों पुरानी बहस को फ़लसफ़े की किताबों से निकालकर हमारे लैपटॉप और फ़ोन की स्क्रीन पर ले आया है, और इसका जवाब
शायद हमारे अपने मुस्तकबिल का तायुन करेगा। तो एक बहुत ही पुराना सवाल है ना, कि पहले क्या आया, ख्याल या लफ्ज़? क्या हमारे जहन में एक पूरी सोच आती है और फिर हम उसे बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढते हैं, या फिर क्या ज़बान खुद हमारी सोच को बनाती है, उसे एक शक्ल देती है? ये तो एक ऐसी पहेली है जिस पर फ़लसफ़ी सदियां गुजार चुके हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। इस सवाल का जवाब इस बात का तायुन करता है कि हम इल्म कैसे हासिल करते हैं, दुनिया को कैसे समझते हैं। जी, दुनिया को कैसे समझते हैं, और जो चीज़ हमें मतलब इंसान बनाती है उसकी बुनियाद क्या है। ये तो इंसानी जहन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह, ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की गहराई में उतरेंगे, और इसके लिए हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात हैं। एक तरफ जॉन लॉक का तजुर्बाती नजरिया है, यानी एम्पिरिसिज्म, जो कहता है कि सब कुछ तजुर्बे से आता है, जहन एक खाली स्लेट है। सही। और दूसरी तरफ डेकार्ट और उसके मकतब फिक्र का अक्ली मौकफ है, रैशनलिज्म, जो कहता है कि नहीं, कुछ बुनियादी चीजें हमारे जहन में पहले से मौजूद होती हैं। तो ये तो बिल्कुल मुतसादम नजरियात हुए। चलें इसका तफसील से जायजा लेते हैं। शुरुआत जॉन लॉक से करते हैं। ठीक है। अगर जहन एक खाली स्लेट है और कोई पैदाइशी ख्यालात नहीं है, तो फिर इल्म आता कहाँ से है? लॉक के मुताबिक जुबान का इसमें क्या किरदार है? देखें, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था। अगर आप ये मानते हैं कि बच्चा एक खाली दिमाग के साथ पैदा होता है, तो पहला सवाल ही यही होगा कि इल्म की पहली लकीर कहाँ से आती है। लॉक के मुताबिक वो लकीर हिस्सी तजुर्बात हैं, देखना, सुनना, छूना। लेकिन ये तजुर्बात तो बिखरे हुए होते हैं, बेतरतीब होते हैं। जुबान वो आला है, वो टूल है जो इन बिखरे हुए तजुर्बात को मुनज़्ज़म करके इल्म की शक्ल देता है। अच्छा, तो जुबान एक ऑर्गेनाइजर की तरह है जो चीजों को तरतीब देती है। लॉक खुद भी तो इस ताल्लुक पर बहुत जोर देता है ना? बहुत ज्यादा। उसका एक बहुत मशहूर इक्तिबास है। वो कहता है, मैं देखता हूं कि ख्यालात और अल्फाज में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए ये नामुमकिन है कि हम अपने इल्म की वजाहत साफ और वाज़े तौर पर करें जब तक कि हम जुबान की फितरत, उसके इस्तेमाल और उसके मानी पर गौर न करें। जी, उसके लिए जुबान के बगैर सोचना ऐसा ही है जैसे बगैर धागे के मोतियों को पिरोने की कोशिश करना, सब कुछ बिखरा रहेगा। ठीक है, तो लॉक के मुताबिक जुबान काम कैसे करती है, इसके वजूद के लिए क्या शराइत है? वो दो बुनियादी शराइत बताता है। पहली शर्त तो बहुत सीधी सादी है। क्या? आवाजें पैदा करने की जिस्मानी सलाहियत, यानी हमारे पास गला, जुबान और होंठ है जिनसे हम मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं। लेकिन वो फौरन कहता है कि ये काफी नहीं। हाँ, ये तो जाहिर है, तोते हो तो आवाजें निकाल सकते हैं, बल्कि हमारी नकल भी कर सकते हैं, लेकिन वो सोच तो नहीं रहे। बिल्कुल, यही उसका नुक्ता है। तो वो दूसरी और ज्यादा अहम शर्त बताता है। और वो क्या है? दूसरी शर्त ही असल जड़ है। वो ये है कि इंसान इन आवाज़ों को अपने जहन में चलने वाले ख्यालात या आइडियाज़ के निशान, यानी साइंस ऑफ इंटरनल कंसेप्शंस के तौर पर इस्तेमाल करे। अच्छा, तोता जब हेलो बोलता है तो उसके जहन में हेलो का कोई तसव्वुर नहीं होता, लेकिन जब इंसान पानी कहता है तो उसके जहन में इस शफ़ाफ माया का एक वाज़ेह तसव्वुर होता है। हम सिर्फ आवाज़ नहीं निकालते, हम आवाज़ को माने से जोड़ते हैं। ये है वो जादुई अदम। जी, यही वो कदम है जो हमें जानवरों से अलग करता है। अच्छा, ये नुक्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन यहाँ एक अमली मसला नहीं है? अगर हमें दुनिया की हर एक चीज के लिए अलग लफ्ज बनाना पड़ता, इस कुर्सी के लिए, इस मेज के लिए, हर इंसान के लिए, तो ये तो नामुमकिन हो जाता। हाँ, अल्फाज का एक समंदर बन जाता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लॉक कहता है कि यही सबसे बड़ी मुश्किल थी जिसका हल इंसान ने उमूमी अल्फाज यानी जनरल वर्ड्स इजाद करके निकाला। उमूमी अल्फाज? जी, इंसान ने ये कमाल सीखा कि मिलती जुलती चीज़ों का मुशाहिदा करके उनमें मुश्तरक खुसूसियात को पहचान लिया जाए और उन सब के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मसलन हमने हज़ारों किस्म की कुर्सियों को देखा, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ डिज़ाइन, और उन सब में एक मुश्तरक खुसूसियत पाई कि उन पर बैठा जा सकता है। सही, तो हमने उन सब के लिए एक ही लेबल बना लिया, कुर्सी। और इसी से ये ख्याल पैदा होता है कि जुबान फितरी नहीं बल्कि मुहायदाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल। मतलब ये कि कुर्सी के लफ्ज और उस चीज में कोई कुदरती रिश्ता नहीं है, हमने बस आपस में एक तरह का मुहायदा कर लिया है। यही लॉ का मरकजी नुक्ता है।
وہ اس کے ثبوت میں دو بڑی دلچسپ دلیلیں دیتا ہے۔ پہلی، اگر الفاظ اور خیالات کا رشتہ قدرتی ہوتا تو پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے، سینکڑوں زبانیں ہیں۔ انگریزی میں ٹری ہے، عربی میں شجر ہے اور اردو میں درخت۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل تو اور بھی گہری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والے لوگ بھی اکثر ایک ہی لفظ سے مختلف مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ جب کوئی آزادی کہتا ہے تو ایک شخص کے ذہن میں سیاسی آزادی کا تصور آتا ہے، دوسرے کے ذہن میں معاشی آزادی کا، اور تیسرے کے ذہن میں شاید روحانی آزادی کا۔ اگر لفظ اور معنی کا رشتہ فطری اور پکا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ معنی ہمارے سماجی اور ذاتی تجربات سے بنتے ہیں۔ واہ، یہ بات سمجھانے کے لیے لاک بچوں کی زبان سیکھنے کی مثال دیتا ہے جو بہت کمال کی ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ بچہ زبان کو خاص سے عام کی طرف سیکھتا ہے۔ پہلا قدم، جب بچہ پہلی بار ماما یا دائی کہتا ہے تو اس کے لیے اس لفظ کا مطلب پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ صحیح، وہ ایک مخصوص چہرے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے ماما ایک نام ہے، ایک کیٹیگری نہیں۔ بالکل۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم، عمومی کی طرف سفر۔ وہ بچہ جب اپنے والد، چچا، دادا اور دوسرے مردوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان سب میں مشترک چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ دو ٹانگیں، دو بازو، ایک چہرہ۔ اور وہ ان کی انفرادی خصوصیات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی، وہ صرف مشترک خصوصیات کی بنیاد پر اپنے ذہن میں ایک نیا فولڈر بناتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے انسان۔ اس طرح وہ ایک خاص تصور ماما سے ایک عمومی تصور انسان تک پہنچتا ہے۔ واو، یعنی ہم پہلے چیزوں کو نام دیتے ہیں اور پھر ان ناموں کی مدد سے بڑی کیٹیگریز بناتے ہیں۔ زبان اینٹیں فراہم کرتی ہے اور ہمارا ذہن ان اینٹوں سے تصورات کی دیواریں بناتا ہے۔ بہترین، بالکل یہی بات ہے۔ اور یہ نظریہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم غیر محسوس یا مجرد یعنی ایبسٹریکٹ خیالات کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سوچنا، سمجھنا، روح، فرشتہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو یا دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان کے لیے الفاظ کہاں سے آئے؟ لاک کا جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے تمام الفاظ کی بنیاد حسی تصورات پر ہے۔ ہم نے محسوس کی جانے والی چیزوں کے الفاظ کو ادھار لے کر غیر محسوس خیالات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کوئی مثال؟ یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ بہت ہی شاندار مثالیں ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں آپ کی بات سمجھ گئی، انگریزی میں کہتے ہیں I grasp your point۔ grasp کا اصل مطلب ہے کسی چیز کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا۔ اچھا، یہ تو ایک جسمانی عمل ہے۔ جی، ہم نے اسی جسمانی عمل کو استعارے کے طور پر ایک ذہنی عمل یعنی سمجھنے کے لیے استعمال کر لیا۔ واہ، یعنی ہم نے ایک حسی عمل کو ادھار لے کر ایک ذہنی تصور بنا لیا۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، اور بھی مثالیں ہیں۔ جیسے لاطینی زبان میں اسپرٹ یعنی روح کا لفظ اسپرٹس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سانس۔ سانس؟ جی، بریتھ یعنی ایک نظر نہ آنے والی لیکن محسوس ہونے والی چیز۔ سانس کا نام ایک بالکل غیر محسوس چیز روح کو دے دیا گیا۔ اسی طرح اینجل یعنی فرشتے کے اصل معنی پیغام رساں ہیں، جو ایک ٹھوس کام ہے۔ تو یہ سب مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ زبان کا سفر ہمیشہ ٹھوس سے مجرد کی طرف، محسوس سے غیر محسوس کی طرف ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو لاک کے نظریے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آواز پیدا کرنے کی صلاحیت تو قدرتی ہے، لیکن زبان اور اس کے معنی مکمل طور پر انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سماجی ایجاد ہے۔ بالکل، لاک کے نزدیک زبان کے بغیر منظم اور پیچیدہ سوچ ممکن ہی نہیں۔ زبان وہ فیکٹری ہے جہاں تجربات کا خام مال علم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ زبان سوچ کی معمار ہے۔ تو لاک کے مطابق زبان کے بغیر منظم سوچ ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا سبھی فلسفے اس سے اتفاق کرتے تھے؟ یقیناً کوئی تو ہوگا جو کہتا ہو کہ نہیں، سوچ پہلے آتی ہے اور زبان بعد میں۔ اور آپ سیدھا پہنچ گئی ہیں سکے کے دوسرے رخ پر، رینے ڈیکارٹ اور کارتیزی مکتبہ فکر۔ اچھا، ان کا نقطۂ آغاز لاک سے 180 ڈگری مختلف ہے۔ عقلیت پسند ہونے کے ناطے وہ یہ نہیں مانتے کہ ذہن ایک خالی سلیٹ ہے۔ ان کے نزدیک کچھ بنیادی تصورات پیدائشی طور پر ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر انہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ علم کہاں سے آتا ہے۔ جی نہیں،
اس لیے ان کے لیے زبان کا کردار بالکل مختلف ہے۔ ڈیکارٹ زبان کو اپنے ایک بہت مشہور اور متنازع نظریے کے ثبوت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کون سا نظریہ؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ حیوانات محض خودکار مشینیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جانوروں میں روح، عقل یا سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف بایولوجیکل روبوٹس کی طرح اپنی جبلت پر چلتے ہیں۔ ایک منٹ، تو ڈیکارٹ کہہ رہا ہے کہ جانور صرف بایولوجیکل روبوٹ ہے، اور اس کا زبان سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ ڈیکارٹ سے سوال کیا گیا کہ اگر جانور مشین ہے تو انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ڈیکارٹ نے جواب دیا، وہ فرق زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہی وہ واحد حتمی ثبوت ہے کہ انسان سوچتا ہے اور جانور نہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا مشاہدہ بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی انسان خواہ کتنا ہی کند ذہن یا بیوقوف کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ پاگل ہی کیوں نہ ہو، وہ چند الفاظ کو جوڑ کر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کوئی اور جانور خواہ وہ اپنی نسل میں کتنا ہی ذہین اور کامل کیوں نہ ہو، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ڈیکارٹ کے لیے زبان صرف سوچ کا اظہار نہیں بلکہ سوچ کے وجود کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر کوئی چیز سوچ سکتی ہے تو وہ بولے گی، اور اگر وہ نہیں بول سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتی۔ بالکل، آپ نے اس کی روح پکڑ لی۔ لاک کے لیے زبان سوچ کو بناتی ہے، ڈیکارٹ کے لیے زبان سوچ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جانوروں کا بول نہ سکنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ان کے پاس کم عقل ہے، بلکہ یہ کہ ان میں عقل سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن جانور بھی تو آوازیں نکالتے ہیں، درد میں چلاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیکارٹ کیا کہتا ہے؟ وہ اس نقطے کو بھی رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان آوازوں کو زبان کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، یہ تو فطری حرکات ہیں۔ ایک مشین کو بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ چوٹ لگنے پر وہ چیخنے کی آواز نکالے۔ اچھا۔ زبان اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ زبان کا مطلب ہے اپنے خیالات کو نئے تخلیقی طریقوں سے جوڑ کر پیش کرنا۔ طوطا صرف وہی بول سکتا ہے جو اسے سکھایا گیا ہو، لیکن ایک انسان لا تعداد نئے جملے بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیکارٹ کے نزدیک سوچ پہلے آتی ہے جو خود مختار ہے، زبان بس اس کا ایک بیرونی مظہر ہے۔ اسی مکتب فکر کے ایک اور فلسفی بوسوے بھی ہیں، وہ اس بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ بوسوے اس بحث میں ایک دلچسپ موڑ لاتے ہیں۔ وہ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ الفاظ اختیاری اور مصنوعی ہیں، یعنی ہم نے خود بنائے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فکر فطری ہے اور سب انسانوں میں یکساں ہیں، لیکن الفاظ ہر زبان کے اپنے ہیں۔ یہاں تک تو وہ لاک کے بہت قریب لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تقریباً وہی بات ہے جو لاک کہہ رہا تھا۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق اگلے ہی جملے میں واضح ہو جاتا ہے۔ بوسوے کہتا ہے کہ عادت کی وجہ سے الفاظ اور خیالات ہمارے ذہن میں اتنے گہرے جڑ گئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کے نزدیک سوچ کو ہمیشہ لفظ پر فوقیت حاصل ہے۔ اچھا، اس کا ایک مشہور جملہ ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ ہم انہیں نام دے سکیں۔ واہ، یہ تو لاک کے نظریے کا بالکل الٹ ہے۔ لاک کہہ رہا تھا کہ بچہ پہلے نام سیکھتا ہے، ماما، اور پھر اس نام کی مدد سے ایک عمومی تصور بناتا ہے، انسان۔ جی۔ جبکہ بوسوئے کہہ رہا ہے کہ پہلے ہمارے ذہن میں انسان کا ایک غیر واضح تصور یا سمجھ آتی ہے، اور پھر ہم اس تصور کو ایک نام دیتے ہیں۔ یہی ان دونوں نظریات کا بنیادی ٹکراؤ ہے۔ کارتیزیوں کے نزدیک سوچ ایک خود مختار، آزاد اور پہلے سے موجود حقیقت ہے۔ زبان اس سوچ کو باہر کی دنیا تک پہنچانے کا محض ایک ذریعہ ہے، ایک ترجمان کی طرح۔ سوچ باس ہے، زبان صرف ملازم ہے۔ تو آئیے ان دونوں نظریات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف لاک اور تجرباتی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ زبان وہ آلہ ہے جسے ہم نے خیالات بنانے اور ان کی ترسیل کے لیے خود بنایا۔ زبان کے بغیر ہماری سوچ بے ترتیب اور دھندلی ہوتی۔ اور دوسری طرف ڈیکارٹ اور کارتیزی نظریہ ہے جس کے مطابق سوچ پہلے آتی ہے اور زبان سے بالکل آزاد ہے۔ یہ زبان کی محتاج نہیں، زبان اس پہلے سے موجود سوچ کا بیرونی اظہار اور اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ انسان اس لیے نہیں سوچتا کہ وہ بولتا ہے،
بلکہ وہ اس لیے بولتا ہے کہ وہ سوچتا ہے۔ اگر میں ایک مثال استعمال کروں تو لاک کے لیے زبان ایک معمار کی طرح ہے جو تجربے کی اینٹوں سے علم کی عمارت بناتی ہے، جبکہ ڈیکارٹ کے لیے علم کی عمارت پہلے سے ذہن میں موجود ہے، زبان صرف اس کا نقشہ ہے جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ یہ بحث صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ انسانی علم کی بنیاد تجربے پر ہے یا عقل پر، اور یہ کہ انسانی ذہن کی اصل فطرت کیا ہے۔ آج ہم نے ذہن اور الفاظ کے اس پیچیدہ رشتے پر دو بہت طاقتور اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظریات کا جائزہ لیا۔ ایک نظریہ زبان کو سوچ کا معمار سمجھتا ہے تو دوسرا اسے محض ایک ترجمان۔ اور یہ گفتگو اپنے اندر غور و فکر کے لیے ایک بہت ہی عملی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کی کوشش کی ہو وہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک نئی زبان سیکھتا ہے تو کیا وہ صرف نئے الفاظ اور گرامر کے اصول سیکھ رہا ہوتا ہے، یا دراصل وہ دنیا کو دیکھنے اور سوچنے کا ایک بالکل نیا طریقہ بھی اپنا رہا ہوتا ہے؟ اچھا، ایک سوال ہے، اگر پوچھا جائے کہ سائنسی لسانیات کا بانی کون تھا تو ذہن میں کس کا نام آئے گا؟ شاید کوئی 20ویں صدی کا کوئی بڑا ماہر، لیکن آج جو متن ہمارے سامنے ہے وہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم ریاضی اور فلسفے کی دنیا کا دیو تو مانتے ہیں جی، مگر زبان کے میدان میں اس کا کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ جدید لسانیات کی بنیاد ایک ریاضی دان نے رکھی۔ ہم گاٹفرائیڈ ولہم لیبنیز کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہماری گفتگو لیبنیز اور سائنسی لسانیات کے بنیادیں نامی متن پر مبنی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لیبنیز نے زبان کے بارے میں جو صدیوں پرانے نظریات تھے انہیں کیسے چیلنج کیا، جی، جان لاک جیسے فلسفے سے اختلاف کیا، اور ایک ایسی عالمگیر زبان کا خواب دیکھا جو شاید انسانی جھگڑوں کو ہی ختم کر دیتی۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لائبنیز اپنے دور کے کارتیزی مفکرین میں، یعنی وہ فلسفی جو ڈیکارٹ کے عقلی نظریات کے پیروکار تھے، ان میں شاید واحد شخص تھا جس نے زبان کے مسئلے کو اتنی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا، باقی سب کے لیے زبان بس خیالات کی ترسیل کا ایک ذریعہ تھی، لیکن لائبنیز نے اسے انسانی ذہن اور تاریخ کی آپ کہہ لیں سب سے قدیم تہ تک پہنچنے کا ایک آلہ سمجھا۔ اس نے صرف فلسفیانہ باتیں نہیں کی بلکہ باقاعدہ ایک سائنسی منصوبہ بندی کی کہ زبانوں کا مطالعہ کیسے کیا جانا چاہیے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے لائبنیز نے کی۔ اس دور میں یورپ کی علمی دنیا پر ایک نظریہ چھایا ہوا تھا کہ دنیا کی تمام زبانیں ہیبرو یعنی ہیبرو سے نکلی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک مذہبی عقیدہ تھا کہ چونکہ باغ عدن میں یہی زبان بولی جاتی تھی لہٰذا یہی اصل زبان ہے۔ صحیح۔ آنیات پر ہونے والی ساری تحقیق کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ جرمن، فرانسیسی یا کوئی بھی دوسری زبان اصل میں بگڑی ہوئی ہبرانی ہے۔ لیبنیز نے اس خیال کو چیلنج کیا۔ مجھے میکس مولر کا وہ حوالہ بہت مزے کا لگا، جی، جہاں لیبنیز نے اس نظریے کا موازنہ ایک اور عالم گروٹیس کے اس دعوے سے کیا کہ جنت میں ڈچ زبان بولی جاتی تھی۔ بالکل، یہ لیبنیز کا طنزیہ انداز تھا، یعنی یہ اتنی ہی مزاح خیز بات تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نقطہ تھا۔ یہ ایک مذہبی مفروضہ لسانیات کی پوری سائنس کے لیے ایک بیڑی بن چکا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ تصور کریں کہ ہر تحقیق کا نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے، آپ کا کام بس یہ ہے کہ کسی طرح سے جرمن لفظ واسر کو ہبرانی کے کسی لفظ سے جوڑ دیں، چاہے اس کے لیے کتنی ہی کھینچا تانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ بالکل۔ اس سے علم آگے نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ لیبنیز نے کہا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، ہمیں پہلے سے یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ تمام دریا ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا تھا؟ اگر تمام زبانوں کو عبرانی سے نہیں جوڑنا تھا تو پھر ان کے رشتوں کو سمجھنے کا کیا پیمانہ تھا؟ یہیں پر لیبنیز نے وہ انقلابی خیال پیش کیا جسے آج ہم تقابلی طریقہ یعنی کمپیریٹیو میتھڈ کہتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ زبانوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کرو، ان کے الفاظ، ان کی گرامر، ان کی آوازوں کو دیکھو، اس سے تمہیں خود بخود زبانوں کے خاندان نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، تمہیں پتہ چلے گا کہ جرمن اور انگریزی کا آپس میں گہرا رشتہ ہے جبکہ چینی اور عربی کا نہیں۔ مقصد کسی ایک مقدس زبان تک پہنچنا نہیں بلکہ زبانوں کے ارتقاء کا شجرہ نسب دریافت کرنا تھا۔
اس کا وہ مشہور جملہ ہے، اگر ہمارے پاس پرانی کتابیں دیکھنے کو نہ بھی رہیں تو زبانیں خود کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور یہ انسانیت کے سب سے قدیم آثار ہیں؟ جی، اس کے لیے زبانیں ایک زندہ میوزیم تھیں۔ یعنی وہ زبانوں کو آثار قدیمہ کی طرح دیکھ رہا تھا، جہاں ہر لفظ ایک تاریخی راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ سوچ ہی اس دور کے مذہبی نقطہ نظر سے بالکل مختلف تھی، لیکن کیا یہ صرف ایک خیال تھا یا اس نے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ کیا بھی؟ اس نے بہت کچھ کیا۔ لیبنیز صرف ایک عام چیئر فلاسفر نہیں تھا، اس نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا۔ کیسا نیٹ ورک؟ اس نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مشنریوں، تاجروں، سفیروں اور سیاحوں کو خط لکھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ جن علاقوں میں بھی جائیں وہاں کی زبانوں کی بنیادی شبداولی، خاص طور پر عدد، رشتوں کے نام اور روزمرہ کی چیزوں کے نام اکٹھے کریں۔ اس کا سب سے مشہور قدم روس کے زار پیٹر دی گریٹ کو لکھا گیا خط تھا۔ اچھا۔ اس نے پیٹر کو مشورہ دیا کہ آپ کی سلطنت اتنی وسیع ہے، سائبیریا سے لے کر یورپ تک، اس میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی۔ آپ ان سب کی لغات اور تقابلی جائزے مرتب کروائیں۔ اور کیا پیٹر دی گریٹ نے اس پر عمل کیا؟ یہ تو ایک بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ پیٹر اپنی جنگوں اور اصلاحات میں اتنا مصروف رہا کہ وہ اس منصوبے کو پوری طرح عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ لیکن لیبنیز کا بویا ہوا بیج ضائع نہیں ہوا۔ کئی دہائیوں بعد روس کی ملکہ کیتھرین دوئم نے اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اچھا۔ اس نے اپنے دور کے بہترین عالموں کو اکٹھا کیا اور تقریباً 300 زبانوں پر مشتمل ایک تقابلی لغت شائع کروائی۔ واہ! یہ براہ راست لیبنیز کے ویژن کا نتیجہ تھا۔ تو آپ دیکھیں، اس نے لسانیات کو عقیدے کے دائرے سے نکال کر شواہد اور ڈیٹا کی سائنس بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو لسانیات کی بنیادوں کو بدلنے والی بات ہوئی، لیکن متن میں ایک اور بڑی دلچسپ بحث کا ذکر ہے، اور وہ ہے لیبنیز کا اپنے دور کے ایک اور بڑے فلسفی جان لاک سے اختلاف۔ جی، لاک کی زبان کے بارے میں دو بڑے مشہور نظریات تھے۔ پہلا یہ کہ الفاظ شروع میں خاص افراد یا چیزوں کے لیے بنے تھے، جیسے کسی خاص درخت کا نام ٹامی رکھ دیا ہو۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ الفاظ کے معنی مکمل طور پر اختیاری یعنی آربیٹریری ہیں، یعنی لفظ کرسی اور اصل کرسی میں کوئی قدرتی تعلق نہیں، بس ہم نے مان لیا ہے۔ لیبنیز نے ان دونوں باتوں کو چیلنج کیا، اور یہ بحث آج بھی لسانیات میں بہت اہم ہے۔ آئیے پہلے نقطے کو دیکھتے ہیں۔ لاک کا خیال تھا کہ پہلے ہم انفرادی چیزوں کے نام رکھتے ہیں، پھر ان میں مشترکہ خصوصیات دیکھ کر عمومی الفاظ بناتے ہیں۔ لیبنیز نے کہا کہ یہ بالکل الٹی بات ہے۔ اچھا؟ اس نے دلیل دی کہ اگر زبان ایسے شروع ہوتی تو وہ چل ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں آپ ذرا سوچیں، اگر دنیا میں موجود ہر ایک پتے، ہر ایک کرسی، ہر ایک انسان کا اپنا الگ اور منفرد نام ہوتا تو ہماری یادداشت میں کتنے ارب الفاظ ہوتے۔ بالکل، زبان تو الفاظ کے بوجھ تلے دب کر ہی مر جاتی۔ یہ ناقابل عمل ہے۔ تو پھر لیبنیز کے مطابق زبان کیسے شروع ہوئی؟ اس کے مطابق انسانی ذہن قدرتی طور پر چیزوں کو ان کی مشابہت کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہم انفرادی چیزوں سے پہلے ان کی قسموں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے عمومی اصطلاحات یعنی جنرل ٹرمز زبان کی بنیاد ہیں۔ اچھا، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب نیو ایسے میں لکھا، سب سے عمومی الفاظ اکثر سب سے آسانی سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے ایک بچہ پہلے کتا سیکھتا ہے، بعد میں یہ سیکھتا ہے کہ یہ جرمن شیپرڈ ہے اور وہ لیبراڈور ہے۔ وہ ہر اڑنے والی چیز کو پرندہ کہتا ہے، ہر چار ٹانگوں والے جانور کو شاید جانور ہی کہہ دے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمومی تصورات ہمارے ذہن میں پہلے آتے ہیں۔ یہ مثال تو بہت اچھی ہے، لیکن ذاتی ناموں کا کیا؟ جیسے میرا اور آپ کا نام یا شہروں کے نام، یہ تو بہت مخصوص ہوتے ہیں۔ لاک کا نظریہ یہاں زیادہ درست نہیں لگتا۔ یہی تو لیبنیز کی ذہانت تھی۔ اس نے کہا کہ بظاہر سب سے مخصوص نظر آنے والے الفاظ یعنی ذاتی نام، جی، بڑے سر والا کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، شروع میں یہ ایک عمومی صفت تھی جو کسی پر بھی لاگو ہو سکتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسی ایک شخص کا نام بن گئی۔ اسی طرح رومن نام جیسے فیبیس یعنی مٹر اگانے والا یا کیزار یعنی گھنے بالوں والا بھی اصل میں عمومی صفات تھیں۔ صحیح۔ تو اس کے نزدیک تقریباً تمام الفاظ اپنی ابتدا میں عمومی ہی تھے۔ آج کل تو ایسے نام رکھنے پر لوگ برا مان جائیں گے۔ واقعی؟ اچھا، تو یہ تو لاک کے پہلے نظریے کو پوری طرح الٹ دیتا ہے۔ لیکن لاک کا دوسرا نقطہ زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ الفاظ کے معنی بالکل بے ترتیب اور اختیاری ہوتے ہیں۔
لفظ پانی کا آواز سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا لبنیز نے اسے بھی چیلنج کیا؟ اس معاملے میں لیبنیز کا موقف بہت دلچسپ اور نیوانسڈ تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ زبان خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ہر لفظ کا ایک مقدس معنی ہے. وہ یہ بھی مانتا تھا کہ زبان پیدائشی طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. تو پھر؟ لیکن وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ یہ مکمل طور پر ایک بے ترتیب اور اتفاقی کھیل ہے. اس کا موقف تھا کہ الفاظ کی تخلیق میں اکثر کوئی نہ کوئی معقول وجہ یعنی ریشنل کاز ضرور ہوتی ہے. یہ وجہ قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی محض اتفاقی بھی. معقول وجہ سے اس کی کیا مراد تھی؟ کیا اس نے کوئی مثالیں دی؟ جی ہاں، اور یہیں سے اس کا کام بہت دلچسپ ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ ایک قدرتی وجہ اونومیٹوپیا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو اپنی آواز سے اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، جیسے کڑکنا یا سرگوشی. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس سے بھی آگے گیا. اس نے جرمن اور کیلٹک زبانوں کا تجزیہ کیا اور نشاندہی کی کہ حرف آر کا استعمال اکثر ایک زوردار، گونجدار یا تیز حرکت کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جیسے جرمن میں رائسن یعنی پھاڑنا، سٹروم یعنی دریا کا بہاؤ، اور دریاؤں کے نام جیسے رائن اور رون. اس کے برعکس حرف ایل کا استعمال اکثر ایک نرم، ہلکی اور ہموار حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے لیبن یعنی محبت کرنا یا لاؤفن یعنی آہستہ چلنا. وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ آواز اور معنی کے درمیان ایک فطری اگرچہ غیر واضح رشتہ موجود ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. یعنی الفاظ مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک طرح کی فطری منطق چھپی ہوئی ہے. بالکل. تاہم وہ حقیقت پسند بھی تھا. اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وقت کے ساتھ یہ رشتے دھندلا جاتے ہیں اور زبان میں اختیاری عنصر بڑھ جاتا ہے. اس نے یہ بھی مانا کہ کچھ زبانیں، جیسے اس کے خیال میں چینی زبان، شاید شروع سے ہی زیادہ اختیاری اور انسانی معاہدے پر مبنی ہوں. صحیح. تو اس نے لاک کی طرح ایک انتہا پسندانہ موقف نہیں اپنایا، بلکہ ایک زیادہ متوازن تصویر پیش کی جو حقیقت کے قریب تر لگتی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا. ایک ایسا خواب جو آج بھی سائنس فکشن جیسا لگتا ہے. جی. یہاں سے بات واقعی مستقبل کی طرف چلی جاتی ہے. میں کیریکٹرسٹکا یونیورسیلس کی بات کر رہی ہوں. یہ کیا چیز تھی؟ کیریکٹرسٹکا یونیورسیلس یا عالمگیر خصوصیت لیبنیز کا سب سے بڑا اور ادھورا خواب تھا. یہ ایک ایسی عالمگیر فلسفیانہ زبان بنانے کا منصوبہ تھا جو ریاضی کی طرح منطقی اور بالکل واضح ہو. یعنی ایک ایسی زبان جس میں غلط فہمی، ابہام، شاعری یا جذبات کی بنیاد پر ہونے والی بحث کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. بالکل. اس کا خیال تھا کہ انسانوں کے درمیان زیادہ تر جھگڑے اور جنگیں زبان کے غلط استعمال اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس ایک ایسی زبان ہو جس میں ہر تصور کی ایک واضح اور متعین علامت ہو تو تمام اختلافات کو منطقی حساب کتاب کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. ایک منٹ رکیے. کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فلسفے یا سیاست کی بحث کو کیلکولیٹر کی طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے. جی ہاں، بالکل یہی اس کا خیال تھا. وہ تصور کرتا تھا کہ دو فلسفی کسی مسئلے پر بحث کرنے کے بجائے اپنی میز پر بیٹھیں گے، قلم اٹھائیں گے اور کہیں گے آؤ حساب لگاتے ہیں. لیٹ اس کیلکولیٹ. جی، اور وہ ریاضی کے سوال کی طرح اس مسئلے کا صحیح جواب نکال لیں گے. یہ منصوبہ صرف ایک زبان بنانے کا نہیں تھا، بلکہ انسانی سوچ کو منظم کرنے اور امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ تھا. وہ اپنے دور کی مذہبی جنگوں اور سیاسی انتشار سے بہت متاثر تھا. یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن بھی تھا؟ مطلب انسانی سوچ کے تمام بنیادی تصورات کو آخر کوئی کیسے شناخت کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک لامتناہی کام لگتا ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا. یہ اس منصوبے کی سب سے بڑی کمزوری تھی. لیبنیز نے اس کے لیے 2 مراحل تجویز کیے. پہلا مرحلہ انسانی سوچ کے تمام بنیادی اور سادہ ترین تصورات کی ایک الف بے تیار کرنا، جیسے رنگ، شکلیں، بنیادی رشتے وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ان بنیادی تصورات اور ان کے ممکنہ امتزاج یعنی کمبینیشنز کے لیے علامات وضع کرنا. یہ زبان نہ صرف موجودہ علم کی سچائی کو پرکھ سکتی تھی، بلکہ ان علامات کو جوڑ کر نئے حقائق اور نئی ایجادات بھی دریافت کر سکتی تھی. بالکل اسی طرح جیسے ریاضی کے فارمولے نئی چیزیں دریافت کرنے میں مدد دیتے ہیں. جی، یہ منصوبہ اس کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے.
جہاں منطق، ریاضی، فلسفہ اور زبان سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لیبنیز نے کس طرح لسانیات کو مذہبی مفروضوں کے محدود دائرے سے نکال کر ایک تقابلی ڈیٹا پر مبنی سائنس کے طور پر قائم کیا۔ جی، اس نے عبرانی زبان کی مرکزیت کے پرانے نظریے کو توڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے جان لاک کے برعکس یہ نظریہ پیش کیا کہ زبان کی ابتدا عمومی تصورات سے ہوئی، نہ کہ انفرادی چیزوں کے ناموں سے۔ بالکل۔ اور آخر میں اس نے یہ دلیل دی کہ الفاظ کے معنی مکمل طور پر بے ترتیب نہیں ہوتے، بلکہ اکثر ان کی کوئی نہ کوئی معقول اور فطری بنیاد ہوتی ہے۔ بالکل، اور اگرچہ لیبنز کا عالمگیر زبان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوا اور شاید ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس کی سوچ نے جدید علوم پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ زبان کو ایک منطقی نظام کے طور پر دیکھنے کا تصور آج جدید لسانیات، سیمیوٹکس یعنی علامات کے علم، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر سائنس اور پروگرامنگ لینگویجز کی بنیادوں میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ جو سوالات اٹھا رہا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے 300 سال پہلے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ لیبنیز کا خواب ایک ایسی زبان کا تھا جو ہر ابہام سے پاک ہو۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی مکمل منطقی زبان وجود میں آ بھی جائے تو کیا اس سے انسانی ابلاغ واقعی بہتر ہوگا، یا اس سے وہ باریکیاں، وہ استعارے اور وہ شاعرانہ حسن ختم ہو جائے گا جو موجودہ زبانوں کی خامیوں اور ابہام سے ہی پیدا ہوتا ہے؟ کیا منطقی شفافیت شاعری اور انسانی تعلقات کی گہرائی کی قیمت پر حاصل کی جائے گی؟